اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے مومن کی حاجت روائی کے حوالے سے بات کی تھی آپ سے، اور اسی سے ایک ملتا جلتا اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ ایک موضوع ہے، البتہ کہ حاجت روائی کے حوالے سے نہیں ہے لیکن مومن کے حوالے سے ہے، اور مومن کے حوالے سے سب سے اہم مسئلہ وہ آج کے دور کا، اور وہ ہے نفسیاتی ایک پرابلم جو ہمارے معاشرے میں، بلکہ نہ فقط ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کی بہت زیادہ آج کل بازگشت سنی جا سکتی ہے، اور وہ ہے ہمارے معاشرتی مسئلہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اور نفسیاتی مسئلہ اس لحاظ سے ہے کہ انسان کے اندر، اس دنیا کے اندر جو معاشی پرابلم، اقتصادی پرابلمز اور ذہنی پرابلمز اور اسٹیٹس کے مسائل ہیں، اس قسم کے دوسرے قسم کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی پرابلمز کا بے انتہا وجود آ گئی ہیں، وہ نفسیاتی مسائل، اور اس میں انسان مبتلا بھی ہے۔ بعض کنٹریز کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ زیادہ ہے، بعض میں تھوڑا کم ہے، لیکن موجود ہر جگہ ہے، اور اس کا جو وہ حل بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ ٹینشنز کا گرفتار ہے، اس میں مبتلا ہے، انسان جو ہے وہ مادیات کے پیچھے دوڑا چلے جا رہا ہے۔ یعنی آپ ایک دور میں دیکھا کرتے تھے کہ جناب ہمارے اس ملک کے اندر اور دوسری جگہوں پہ بھی قناعت پسندی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جس طرح سے رہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی نہ شرم و حیا تھی، نہ کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی، کوئی آ رہا ہے جی میری زندگی یہ ہے، سادہ زندگی ہے، آپ کو بیٹھنا ہے یہیں بیٹھیے، یہ کھانا ہے کھا لیجئے۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس نہیں جی آج لکڑی کا صوفہ تھا تو کل میرا صوفہ سیٹ الگ ہونا چاہیے، الماری ایسا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، کلر ایسا ہونا چاہیے، اور اس کا لوڈ جو ہے وہ لوگوں پہ اقتصادی لحاظ سے پڑتا ہے۔ ایک طرف یہ مسائل تو دوسری طرف خاندانی پرابلمز بہت زیادہ کریٹ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے، یہ کیبل سسٹم، یہ نیٹ ورک، یہ ٹی وی، یہ مختلف چیزیں، اور انسان جب اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر آتے ہیں، لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اثرات کے باعث وہ نفسیاتی مسائل میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انہی مسائل سے بچانے کے لیے اسلام نے 1400 سال پہلے قانون بتا دیے کہ دیکھو بچنا چاہتے ہو تو تم کو ہم ابھی سے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان مسائل میں قناعت سے کام لوگے تو ان مسائل کے گرفتار نہیں ہوگے، اور اگر تم نے اپنے اسٹیٹس کو ایک معین حد تک لے کے گئے، بس اس سے زیادہ نہ بڑھایا، تو ان مسائل میں گرفتار نہیں ہوگے، اور اگر تم گرفتار ہو بھی جاؤ تب بھی اسلام نے 1400 سال پہلے رسول سے لے کر تمام ائمہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ دیکھو اس کا حل بھی ہم بتاتے جا رہے ہیں۔ ان کا اقوال، ان کے قول، ان کے فرامین نور ہیں۔ سائنس کچھ بھی کہہ لے، اگر وہ مد مقابل آ جائے عصمت کے مقابلے میں تو سائنس غلط ہے،
اور ہمارے ائمہ کے قول، رسول کا قول، اللہ کا فرمان وہ حق بجانب ہے۔ جو جو انہوں نے کہا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو جو وہ کہہ رہے ہیں ہم آئندہ بھی دیکھیں گے، اور جو جو حل انہوں نے دیے ہیں وہی حقیقی حل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں اور دروازے پر جا کے کوئی شخص کھٹکھٹاتا ہے دروازہ کہ میری پریشانیوں کا حل مجھے دے دے، میرے مسائل کی مشکلات کا حل مجھے دے دے، تو سمجھ لیجئے گا کہ اگر وہ فرامین، وہ اس کے ارشادات جو آپ کو بتائے جائیں، جو حکمتیں آپ کو بتائی جائیں، اس کے برخلاف ہوں جو معصومین نے کہا ہے، فرمایا ہے، تو عمل کیجئے اس کے اوپر جو معصوم نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام نور ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حتماً کسی بھی تقریر میں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی سخن رانی میں آپ جائیے تو کوشش یہ کیجیے کہ ائمہ کے اقوال کا مطالعہ کریں، ائمہ کے اقوال کو زیادہ دیکھیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی تحلیل پیش کر دوں، میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہہ دوں، سب بیکار ہے، کیونکہ میری اپنی تحلیل ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، لیکن اگر میں روایت آپ کے سامنے پیش کروں، معصوم کا قول آپ کے سامنے پیش کروں، تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ حق ہے، وہ نور ہے، وہ سچ ہے۔ کبھی غلط نہیں ہوتے معصوم، جو بات کہی ہے وہ ہوگا، جو کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری جو کتابیں، جو روایات کی کتابیں، احادیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر ہمیں مختلف قسم کے ابواب ملتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو مومن کی حاجت روائی کے حوالے سے کچھ احادیث، کچھ روایات، کچھ مسائل بتا سکیں، وہ ہم بیان کر چکے۔ آج ایک نیا موضوع، لیکن اس سے بالکل ملحق موضوع ہے، اس سے ملتا جلتا موضوع ہے، اور وہ ہے کہ کسی مومن کو خوش کرنا۔ کسی مومن کو خوش کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے احادیث کیا آئی ہیں، کلام نور نے کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے۔ چاہے آپ بحار الانوار لے لیجئے، چاہے وسائل الشیعہ لے لیجئے، چاہے کافی لے لیجئے، چاہے آپ وافی لے لیجئے، یہ وہ کتابیں ہیں جو قدیم کتابیں کہلاتی ہیں ہماری، اور ان کتابوں میں باقاعدہ باب بنائے گئے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، حاجت روائی کا ایک باب، کہ جس کے اندر ساری وہ روایات جو حاجت روائی کے حوالے سے معصومین نے ارشاد فرمایا ہے ان کو جمع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کسی ایک مومن کو خوش کرنے کے لیے کیا احادیث ہیں، ان کو بھی ایک باب کے تحت جمع کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ دیکھو مومن کو خوش کرنے کے کتنے فوائد ہیں اور کیا کیا اس کے نتائج اور آثار ہیں، جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر وقت ملا تو مکمل طور پہ، نہیں ملا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا ہیڈنگز آپ کے سامنے ضرور پیش کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے جو سب سے اہم روایت ہمارے پاس آئی ہے وہ افضل الاعمال کے نام سے آئی ہے۔ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ افضل الاعمال کون سے ہیں؟ مومن کو خوش کرنا۔ اور امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد بہترین اور عمدہ ترین عمل انسان کے لیے کسی مومن کو خوش کرنا ہے، کسی مومن کو شاد کرنا ہے، کسی مومن کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کا لانا ہے، حتیٰ یہاں تک، یعنی ایک طرف وہ روایات ہیں کہ جس میں ائمہ نے مومن کو خوش کرنے کے حوالے سے روایات کو بیان کیا ہے،
تو دوسری طرف اس کے برخلاف بھی روایت موجود ہیں کہ جس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مومن کے سامنے بیٹھ کر منہ بنایا، یعنی عبوسیت منہ پر طاری کی، چہرے پر طاری کی، عبوسیت یعنی منہ بنانا، منہ بسورنا، کسی مومن کے سامنے بیٹھ کے کی، اس کو تعبیر کیا ہے روایات کے اندر کہ یہ شخص ایسا ہے جیسے دشمن خدا، جیسے دشمن خدا، یعنی کتنا سخت لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرے میں تو بڑے مسائل ہیں، اس کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ صرف میں گفتگو کروں روایات کے پیرامون میں، اس کے ساتھ، اس سے ہٹ کے نہ جاؤں۔ اسی لیے ہمارے پاس چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ ابن ابی الجارود نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ چھٹے امام نے کہا کہ جو شخص اپنے برادر مومن کو خوش کرتا ہے، پروردگار قیامت کے دن میں، قیامت کے دن جب مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا، تو جس وقت وہ قبروں سے اٹھائے گا تو اسی مومن کی شکل کا ایک شخص اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جب وہ حساب کتاب کے لیے میدان میں پہنچے گا تو وہ ڈرا ہوا ہوگا، وہ سہما ہوا ہوگا، وہ خوف زدہ ہوگا، کیونکہ معلوم ہے سب کو کہ قیامت کے احوال کے اندر یہ واضح طور پر دوسری روایات میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا ماحول کیسا ہوگا۔ قیامت کا ماحول ایسا ہوگا کہ ہر شخص ڈرا ہوا ہوگا، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید قیامت کے دن جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو پہچانے گا، ہاں، اور اسی طرح سے دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ نہیں، دیکھیں روایات میں ہمیں یہ ضرور بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، لیکن کس وجہ سے ہوگا؟ جی نہیں، پہچان رہے ہوں گے، روایت صحیح ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ پہچان نہیں رہے ہوں گے، جی نہیں، پہچان رہے ہوں گے، لیکن ایسے بن جائیں گے کہ جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ بہت فرق ہے، ایک مرتبہ نہ پہچاننا ہے اور ایک مرتبہ پہچان کر انجانا بن جانا ہے کہ ہم تو تمہیں ایسے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ قیامت کا منظر یہ والا منظر ہوگا کہ اس میں سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو پہچان رہی ہوگی، بیٹا ماں کو پہچان رہا ہوگا، شوہر بیوی کو پہچان رہا ہوگا، بیوی شوہر کو پہچان رہی ہوگی، بھائی بہن کو پہچان رہا ہوگا، بہن بھائی کو پہچان رہی ہوگی، لیکن کیا سب ناانجانے بن جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا سامنا ہو جائے اور یہ کہے کہ میرے پاس جنت میں جانے کے لیے فقط ایک نیکی کم ہے، تم دے دو اپنی نیکی، کہیں مانگ نہ لے مجھ سے، یہ نیکی نہ مانگ لے، اس لیے نہ انجانے بن جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ پہچان نہیں رہے ہوں گے، جو بالکل پہچان رہے ہوں گے، صرف اس لیے کہ ایک نیکی نہ مان لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک ایک نیکی بڑی اہمیت کے حامل ہوگی۔ ایسے ماحول کے اندر اس مومن کو اٹھایا جائے گا، اور اس ماحول کے اندر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو یہ جو ساتھ اٹھا ہوا شخص ہے، اس جیسا اس شکل اس کا، وہ اس کا ساتھ دے رہا ہوگا، مسلسل اس کو دلاسا دیتا رہے گا، تسلی دیتا رہے گا کہ مومن گھبرا نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور ایک ایک جگہ سے اس کو امتحانات میں، حساب کتاب میں کلیئر کراتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ پل صراط کے قریب پہنچے گا۔ اب جب پل صراط، سب سے زیادہ سخت مرحلہ انسانوں کے لیے پل صراط کو کراس کرنا ہے، پل صراط کو پاس کرنا ہے، ایسے موقع پر بھی وہ شخص
جو ساتھ اٹھایا جائے گا اس مومن سے کہے گا کہ گھبرا نہیں، میں تمہیں پاس کراؤں گا، میں تمہیں کراس کرواؤں گا، میں تمہیں اس پل کو پار کرواؤں گا، اور یہاں تک کہ یہ مومن پہنچے گا کہاں؟ جنت میں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام چھٹے امام بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچے گا۔ اب جب جنت میں پہنچ گیا تو یہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنا خوفزدہ تھا، اتنا پریشان تھا کہ یہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ تو ہے کون۔ جب جنت میں جا کے عموماً ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ اپنی پریشانی کے اندر بعض باتیں پوچھنا ہی بھول جاتے ہیں، بعض باتیں یاد ہی نہیں رہتی، کہ جب سکون کی حالت میں آتے ہیں، جب اطمینان کی حالت میں آتے ہیں تو اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ ارے یہ تو پوچھنا بھول ہی گئے۔ بالکل اسی طرح سے یہ مومن جب جنت میں پہنچے گا اور جنت میں جا کے سکون کی حالت میں آ جائے گا تو اس وقت یہ پوچھے گا کہ ارے اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ تھے، قبر سے لے کر پل صراط تک اور پل صراط سے لے کے جنت تک تم نے پہنچا دیا، میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آخر تم ہو کون؟ اور تم نے اتنے سخت مراحل میں میرے ساتھ دیا کہ یہاں تک کہ مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اس موقع پر یہ جواب دے گا کہ میں وہ نیکی ہوں کہ جو تم نے دنیا میں انجام دی۔ کہا وہ کون سی نیکی؟ کہا وہ نیکی وہ ہے کہ جب تم کسی مومن سے ملتے تھے تو چہرے پہ تمہاری مسکراہٹ ہوتی تھی، صرف مومن کو خوش کرنے کے لیے تم نے جو مومنین کو خوش کیا، پروردگار نے حکم دیا کہ ایک ایسا خلق کرو اس کے ساتھ جو اس کا ساتھ دے۔ یہ چھٹے امام کی حدیث۔ کتنا عظیم ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے کہا، روایت ہے ہمارے پاس کہ قیامت کے دن کچھ مومنین نور کا تاج سجائے ہوئے میدان قیامت میں، میدان حشر میں موجود ہوں گے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ مومن کون ہے، یہ کیا اس نے کام انجام دیا ہے کہ اس کے سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے، ہمارے سر پہ تو نہیں، ہمارے سر پہ نہیں، بعض مومنین کے سروں پہ نور کا تاج، اور تمام لوگوں سے ممتاز، تمام لوگوں سے جدا نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ یہ کون ہے، ان کو یہ نور کا تاج کیوں عطا کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر میرے مومنین کو خوش کیا کرتے تھے۔ مومن کو خوش کرنا بڑا عظیم مرتبہ ہے، لیکن کیا یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا مومن کو خوش کرنا کسی بھی طریقے سے صحیح ہے یا نہیں، یا اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں جو ائمہ نے ہمیں بیان کیے ہیں کہ کہاں تک، کس حد تک، کس طریقے سے کسی مومن کو خوش کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ آنا چاہیے، کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ مومن کو خوش کرنے کے بارے میں جو روایات میں نے پڑھی یا سنائی آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج چلیں ہم کسی مومن کو خوش کرتے ہیں، لیکن وہ مومن خوش ہوتا ہے گانے سن کر، چلو قربتاً اللہ میں آج گانے بجاتی ہوں مومن کو خوش کرنے کے لیے، قربتاً اللہ، اور ٹی وی کھول دیا اور ٹیپ ریکارڈ کھول دیا۔ ایسا کوئی قربتاً اللہ نہیں چلے گا۔ ہاں، مومن نے فرمائش کی کہ مجھے تو گٹار بجانے کا بڑا شوق ہے، آپ نے کہا قربتاً اللہ آؤ آج اس کو گٹار دلا دیں، ایسی کوئی خوشی نہیں چلے گی۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کچھ خوشی جو مومن کے لیے ائمہ نے مقرر کی ہیں، اس کے قواعد و ضوابط بھی بتائے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ائمہ کو، دین کو، اسلام کو مطلوب ہیں، اس سے دین راضی ہے، اور کچھ خوشیاں ایسی ہیں کہ جن سے اسلام
اور دین راضی نہیں ہے۔ بس کلی طور پر یہ کہنا کہ مومن کو خوش کرنا اتنا ثواب ہے، آؤ ہم ہر طریقے سے خوش کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلاً اس کی مثالیں جو مختلف جگہوں پہ ہمیں مل سکتی ہیں، میں ایک دو جگہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مثلاً مومن کو گناہ کے ذریعے سے خوش کرنا قطعاً مطلوب نہیں ہے، بلکہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مومن کو گناہ کے ذریعے سے آپ خوش کریں۔ نہیں، نہ فقط یہ کہ ثواب کا کام نہیں، بلکہ اس میں اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرے جو گناہ کا باعث بنے، خوشی کے ثواب کے بجائے وہ گناہ کما لے گا۔ میں مختلف موارد پہ آپ لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ احکام دین حاصل نہیں کریں گے، دین بہت آسان ہے، لیکن آسانی کہاں ہے؟ آسانی وہاں ہے کہ جب آپ کو دین کا علم ہو۔ اگر دین کا علم ہے، آپ راستہ آسان ہے آپ کا، آپ کو معلوم ہے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ دین پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ لیکن اگر دین کا علم ہی نہ ہو اور پھر ہم دین پر عمل کرنے چلیں تو ممکن ہے کہ ہم سوچ رہے ہوں کہ شاید ثواب ملے، ہو سکتا ہے عذاب ملے۔ بس پہلا مرحلہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ دین کے احکام کو یاد کرے، احکام کو سمجھے، تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے۔ مثلاً اس کی بہت بڑی مثال ہمیں امر بالمعروف و نہی عن منکر کے احکام میں عموماً جو علماء کرام تقاریر کرتے ہیں، اس میں کلی طور پر امر و نہی کی تاکید کی جاتی ہے کہ امر بالمعروف کرنا ثواب کا کام ہے، نہی عن منکر کرنا خود ایک ثواب کا کام ہے، لیکن مراحل کسی کو نہیں پتہ، بعض موارد کسی کو نہیں پتہ۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک مورد میں بتا دیتا ہوں آپ کو، مثلاً ایک ایسے شخص کو امر بالمعروف کرنا یا نہی عن المنکر کرنا جو آپ سے ضد میں ہے۔ ہوتے ہیں بعض افراد کہ مجھ سے ایک ضد چڑ ہو گئی، اس کو ضد ہو گئی ہے کہ جو یہ کہیں گے اس کے الٹا میں کام کروں گا۔ ہوتے ہیں ایسے افراد۔ اب آپ نے کہا نہیں بھی یہ تو گانے سنتا ہے، یہ کرتا ہے، مجھ پر تو واجب ہے امر نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ چلو بھی دیکھو بھی گانے نہیں سننا چاہیے، اس نے بجائے اس کے کہ بند کرے اور آواز بڑھا دی۔ ایسے موارد میں آپ کو نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان ثواب کا کام کرنے جاتا ہے، پتہ چلا گناہ کما لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم نہیں پتہ۔ یہی اسی طرح یہ مورد، خوشی کا موضوع سنا آپ نے، اور خوشی کا موضوع سننے کے بعد آپ نے ایک ایسا کام کر دیا جو کہ گناہ کا باعث تھا۔ بس گناہ کے ذریعے سے کسی کو بھی خوش کرنا اسلام کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت بھی آئی ہے، اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو گناہ کا باعث بھی بنے گا۔ اسی طرح سے گناہ کے کاموں میں جو سب سے زیادہ اہم موارد ہیں وہ ہیں: ایک، تحقیر مومن۔ تحقیر مومن حرام ہے۔ تحقیر مومن، کیا تحقیر؟ میں اپنے آپ کو برتر سمجھوں کسی مومن سے، ممکن ہے کہ وہ مومن مجھ سے بہتر ہو، برتر ہو۔ تحقیر مومن کرنا حرام۔ مثلا ایک مومنہ جو مثلا دین کے مکمل طور پہ حجاب نہیں کرتی، اس لیے کہ حجاب جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ پردہ تو ہے،
لیکن شرعی پردہ جسے کہتے ہیں ممکن ہے نہ ہو. کپڑوں کا لاد لینا، چادروں کا 10 چادر پہن لیں، ہو سکتا ہے پردہ نہ ہو، پھر بھی 10 چادر لے لے اپنے سروں پہ، لیکن ممکن ہے پردہ نہ ہو. کیونکہ پردہ شریعت نے جو بتایا وہ الگ ہے، لاد لینا وہ ایک الگ چیز ہے. اب میں نے کہا کہ بھی یہ تو پردہ صحیح نہیں ہے، اب اس کی تحقیر شروع کی. ہو تم تو پردہ صحیح نہیں کرتی ہو، تم تو یہ نہیں کرتی ہو، تم تو وہ نہیں کرتی. نہیں، آپ کو اس کو تحقیر نہیں کرنی، بالآخر مومن ہے. اسی کی طرح سے ہمارے اپنے گھروں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جب بھی ہم بیان کرتے ہیں مومن کے حوالے سے کہ مومن کی توہین حرام، توہین نہیں کر سکتے، حرام. مومن کی تحقیر حرام، مومن کی تحقیر نہیں کر سکتے. مومن کو اذیت پہنچانا حرام، مومن کو اذیت قطعی طور پہ نہیں دے سکتے. مومن کی غیبت حرام، مومن کی چغل خوری حرام، یہ سب حرام ہے مومن کے لیے. اچھا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں مومن کے حوالے سے تو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ وہ مومنین آتے ہیں جو گھر سے باہر ہوتے ہیں. ہمیشہ جب بھی بات ہوگی مومن کی، کبھی مومنوں کے بارے میں کہا ہے، یعنی ہمارے گھر کے باہر کے لوگوں سے کہا ہے، یہ تو ہم ان کا تو عزت بھی کریں گے، ان کی غیبت بھی نہیں کریں گے، ان پہ تہمت بھی نہیں لگائیں گے، ان کی تحقیر بھی نہیں کریں گے، ان کی توہین بھی نہیں کریں گے، ان کی غیبت بھی نہیں کریں گے. بابا آپ کے گھر میں بھی تو مومن ہیں، بالآخر مومن ہیں. ہاں، جو شادی شدہ ان کا شوہر مومن، ان کے بچے مومن، ان کے دیور مومن، ان کے جیٹھ مومن، ان کی ساس مومنہ، ان کے سسر مومن، گھر کی فیملی کے اندر مومن ہے. تو سب سے پہلا قدم ہمارا اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. ہمیں باہر مومنوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کریں کہ خوش کرنا مومن کو ثواب ہے تو گھر سے کیوں نہیں ابتدا؟ اپنے شوہروں کو خوش کر کے کیوں نہیں ابتدا؟ اپنے بچوں کو خوش کر کے ابتدا کریں. پہلا قدم گھر سے، کیونکہ آپ کے سارے مومن مومنہ سب گھر میں موجود ہیں، باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا پہلا قدم پہلے گھر سے شروع ہونا چاہیے. تو باہر کی تلاشی بعد میں کیجیے گا، ابتدا اپنے گھر سے کریں، اپنے عمل سے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر چونکہ ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو فیلڈ ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں مختلف جگہوں سے مختلف خبریں ملتی رہتی ہیں، مختلف شکایتیں بھی آتی رہتی ہیں. صحیح. تو عمومی طور پہ جو مدرسے کی خواتین ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں شکایت بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ پتہ نہیں مجھے کیوں آتی ہے، لیکن میری جو سمجھ میں آئی چیز وہ یہی آئی ہے کہ ان کی سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہی ہے کہ گھر کو چھوڑ کر باقی مومنوں کو تلاش کرتی ہیں وہ لوگ. تو آپ سے زیادہ جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے اسلام کو شروع کریں. اچھا، ڈنڈے والا اسلام نہیں چلے گا، سمجھیں؟ ڈنڈے والا اسلام نہیں چلے گا، ہے نا. آپ پیار محبت والا اسلام. اگر کوئی مثلا شریعت کی پابندی نہیں بھی ہو رہی ہے تو زور نہ لگائیں، ڈنڈے کے زور پہ اس کو درست نہ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی لکڑی کے اندر سختی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے. جتنی لچکدار لکڑی ہوگی وہ دیر تک چلے گی، پائیدار ہوگی. تو ہمیشہ لچکدار لکڑی بننے کی کوشش کیجیے. آہستہ آہستہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کیجیے. صحیح. جاتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ شوہر سے نماز نہ پڑھوائیے. صحیح. آہستہ اس کو لائیے، آ جائے گا وہ. صحیح. آپ اپنا عمل نہ چھوڑیے. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین میں سب سے بڑی جو پرابلم میرے سامنے پیش آئی، یعنی میرے ساتھ آتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ہم سے ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے مسائل. اس میں سب سے بڑی شکایت ان کی یہی ہوتی ہے، یا تو سختی کی بنیاد پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. واقعی ہم نے طلاقیں دیکھی ہیں ایسی، یا سختی کی وجہ سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسری ایک شکایت یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بس
جتنا پڑھنا تھا جتنا عمل کرنا تھا کر لیا آپ چھوڑو. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنا عمل نہ چھوڑیں. جہاں تک شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے وہاں تک جائیے بس. شریعت کو نہ چھوڑیے. جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک کوشش کیے، پیچھے ہٹیے اور آہستہ سے قدم کو آگے بڑھائیے. جو آہستہ قدم بڑھتا ہے وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، محکم بھی ہوتا ہے. جو جلدی میں قدم بڑھتے ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں چونکہ مضبوط نہیں ہوتے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے. ایک، تحقیر کرنا مومن کی. تحقیر کے ذریعے سے لوگ عموماً کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دیکھا کہ بھی محفل ایک جمی ہوئی ہے، چلو بھی کوئی ایک موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ ہنسی خوشی ہو جائیں، سب خوش ہو جائیں، سب ہنس لیں. کیا تحقیر ایک مومن کی شروع کر دی. مذاق میں بیٹھے بیٹھے افراد کے مختلف ناموں سے پکارنا. تم تو فلانی کو مثلا ایک لقب دے دینا، اور اس لقب کے اوپر افسوس کا مقام ہے، اس لقب کے اوپر نہ فقط یہ کہ خاموش ہیں لوگ، ہنستے ہیں. یعنی ہنسنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی، اب وہ دوسرا لقب دے گا دوسروں کو. اور یاد رکھیے جو ہنس رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ چلو بھی ہم اس شخص کے اوپر ہنس لیے بس اب بات ختم. جی نہیں، ایک نہ ایک دن اس کے اوپر بھی ہنسا جائے گا. جو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر نہ ہنسا جائے تو دوسروں پہ نہ ہنسے. تحقیر مومن جو کہ حرام ہے. اسی طرح سے مذاق اڑانا، مومن کا مذاق اڑانا، مومن کا مذاق اڑانا حرام ہے. اور یہ شرعی ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایسا مذاق کیا جو مومن کی توہین کا باعث بنا. نہیں، مثلا بعض لوگ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق کے اندر ایک ایسی بات کہہ دی، ایک ایسا واقعہ بتا دیا، منسوب کر دیا کسی مومن سے کہ سب خوش ہو گئے، ہنسنے لگے، تالیاں مار رہے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہیں. ہاں، اس کے بعد ارے میں تو مذاق کر رہا تھا. نہیں، یہ مذاق نہیں ہے. ایسے مذاق کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مومن کی توہین کر دیں. مذاق کے اندر بھی توہین کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کسی مومن کا مذاق نہیں اڑا سکتے آپ. اسی طرح سے تہمت، مومن پہ تہمت لگانا، مومن کی غیبت کرنا، یہ سب وہ موارد ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، حرام ہیں. اس کے ذریعے سے کسی کو خوش کرنا یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسی طرح سے جھوٹ بولنا. کوئی بھی ایک چیز لے کے جھوٹ بولا اور لوگ خوش ہو گئے، ہنسنے لگے، تو ایسی خوشی کا اسلام قائل نہیں ہے. بس گناہ کے ذریعے سے کسی مومن کی خوشی اسلام کو مطلوب نہیں ہے اور اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسی طرح سے اسلام نے مکروہ کاموں کے ذریعے سے مومن کی خوشی کے لیے منع کیا، چونکہ روایت موجود ہے. مکروہ کام جس سے پروردگار خوش نہ ہو، ایسا کوئی بھی کام کرنا کہ جو مکروہ ہو، کراہت رکھتا ہو اور ہم مومن کی خوشی کے لیے اس کام کو انجام دیں، یہ جائز نہیں ہے. اور تیسرا موقع، محرم اور نامحرم کا خیال نہ رکھتے ہوئے مومنین میں خوشی کا بانٹنا، یہ بھی اسلام کو مطلوب نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا اس کا بہترین نمونہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ محرم نے محرم
جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو لطیفے سنا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے، ہم تو صرف بات کر، کیوں بات کر رہے ہو؟ کوئی کام کی بات ہے؟ دیکھیں ابتدا سے جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ابتدا ہوتی ہے، یہی ابتدا جا کے بڑے گناہوں میں تبدیل ہوتی ہے. بس اس چھوٹی سی ابتدا سے ہی آپ ہٹ جائیے. محرم اور نامحرم کے درمیان میں کسی چیز کا مذاق نہیں ہے. کس چیز کا مذاق؟ اور یقین کریں آپ کہ یہ عملی زندگی میں ہم نے خود، میرا مشاہدہ ہے کہ عملی زندگی میں بہت سے کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ جس کی ابتدا ہی صرف چھوٹے سے مذاق سے ہوئی، اور یہی مذاق باعث بنا کہ آخر میں زندگیاں تباہ ہو گئیں. اچھا، تباہ ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں، مزے کی بات یہ، اس سے پہلے کسی کو فکر نہیں ہوتی. جب زندگی تباہ ہو گئی اب اس کے بعد آتے ہیں مولانا کوئی تعویذ. ہمارے پاس ایسا کون سا تعویذ ہے؟ سارے کام تو تم نے کر لیے، اب ہم سے لینے آئے ہو تعویذ؟ جادوگر تھوڑی ہیں ہم کوئی. ہم جو کچھ بھی بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ روایات ائمہ ہیں. ہم اپنی جیب سے کوئی چیز نہیں بیان کر رہے، یا اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بیان کر رہے. جو روایات میں ائمہ نے تعلیم دی ہے ان روایات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اب کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا. بچے ہاتھ سے نکل گئے، جب سر سے پانی گزر گیا اس کے بعد ارے مولانا وہ بچہ تو ہمارا سنتا ہی نہیں ہماری بات، وہ تو فلاں جگہ جاتا ہے، فلاں محفل میں بیٹھتا ہے، فلاں لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، اس کی یہ مصروفیات ہو گئی ہیں، آپ کو کوئی تعویذ دے دیجئے. اچھا، تعویذ کی بات پہ یہ ایک تعجب ہوتا ہے. ہاں، ایک صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ قبلہ تعویذ کا میری فیلڈ نہیں ہے تعویذ کی. دیکھیں یہ ایک علم خاص ہے، اور اس کے علم کے لیے جو ہے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. ہیں بعض افراد ہمارے دوستوں میں سے کہ جنہوں نے اس فیلڈ پہ جو ہم نے کام کیا اس پہ نہیں کیا، انہوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری فیلڈ تو نہیں ہے. ہاں، میں آپ کی مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جو وہ تعویذ دیں گے وہ آپ کو دے دوں گا، بتا دوں گا. ایک صاحب کو نے اسی طرح کوئی مشکل تھی، میں نے جو ہے وہ اپنے ایک ہمارے عزیز ہیں، ہمارے محترم عالم دین ہیں، ان سے رجوع کیا. میں نے کہا بھی یہ مشکل ہے مومن کی حل کر دیں، بیچارے پریشان ہیں. کوئی بات نہیں، چونکہ بالآخر ثواب کا کام ہے. ابھی تو بتایا تھا میں نے پچھلے درس میں کتنا حاجت روائی کرنا مومن کی کتنا ثواب ہے. انہوں نے جو ہے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ان کے لیے ایک تعویذ دیتا ہوں، لیکن ان کو کچھ عمل کرنا ہوں گے. اتنے بجے دن میں جو ہے وہ اٹھ کے یہ دعا پڑھنا ہوگی، اس کے بعد اتنے صلوات پڑھنے ہوں گے. ہاں، اس کے بعد میں نے کہا کہ بھی یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. کہ مولانا صاحب ہمارا تو وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں صحیح کر پائیں نہیں کر پائیں. وہ مولانا نہیں کر سکتے یہ عمل ہمارے لیے؟ ارے مشکل آپ کی، محنت کر کے ہم نے سفارش کر کے ان سے تعویذ لے لیا، اب کہہ رہے عمل بھی آپ ہی کر لیجئے ہمارے بدلے میں. یہ واقعاً حد ہے، واقعاً حد ہے. یعنی یہ کیسز کم نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ساری شکایتیں ہیں ہمیں کہ کم از کم دین پہ یا تو عمل کر لیں. جب ہم چیختے رہے کہ بھئی بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں، بچوں کے ساتھ یہ کریں، بچوں کو دین کا علم سکھائیے، بچوں کو عزت دیں، بچوں کو توقیر دیں. آپ عزت دیں گے تو بچے آپ کو عزت دیں گے. ہاں، آج جو ہے وہ آپ عزت دینے کو تیار نہیں ہیں، کل آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ نہ یہی بچہ آپ کو عزت دے گا. کہاں سے عزت دے گا؟ اس نے سیکھا ہی نہیں عزت دینا. یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود عمل کہیں نہیں. جب عمل نہیں ہے، سر سے پانی گزر گیا، اب آتے ہیں تعویذ کے لیے کہ وہ جادو کا. ابھی جادو نہیں ہے، تعویذ ہے، آپ کو خود عمل کرنا ہے اپنے لیے. اس میں بھی یہ بات کہ آپ ہی کر لیجئے. تو بہرحال محرم اور نامحرم کا خیال رکھنا، ایسی کوئی خوشی اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ جو نامحرموں کے درمیان میں ہو. محرم اور نامحرم کے درمیان میں کسی قسم کی خوشی اسلام کو مطلوب نہیں ہے. واضح ہوئی یہ چیز؟
میں ہمیں ٹائم آپ کا ہو گیا یا باقی؟ جی 10 منٹ. اچھا، اب اسلام کو مطلوب کون سی خوشی ہے؟ اسلام کون سی خوشی کا درس دیتا ہے یا بیان کرتا ہے کہ یہ والی خوشی، یہ والی مجھے مطلوب ہے، یہ خوشی ہونا چاہیے؟ اسلام کو مطلوب خوشی وہ والی خوشی ہے، اور بلکہ اسلام ہی کو نہیں، انسان کو بھی، چونکہ انسان جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے، خلاف فطرت پیدا نہیں ہوا. اسلام دین فطرت ہے، اس نے ہر اس چیز کو رکھا ہے جو فطرت کا متقاضی ہیں چیزیں. آپ دیکھیں بہت ساری جو ادیان گزشتہ ہیں ان کے اندر خلاف فطرت چیزیں موجود ہیں، لیکن اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کے اندر خلاف فطرت کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ خوشی کا اظہار، مومن کو خوش کرنا خود ایک فطرت کا متقاضی ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز اور پروردگار نے رکھی ہے، اور وہ ہے انسان کا کمال کی طرف جانا، یعنی اعلیٰ منزل کی طرف جانا، اعلیٰ منزل کی طرف پہنچنا. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. کسی سے یہ کہیں کہ آج آپ مثلاً 4000 گز کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کل جو ہے وہ مثلاً 1000 پہ آ جائے گی، تیار ہوگا؟ کبھی نہیں تیار ہوگا، کیونکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اوپر کی منزل طے کرتا ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ جو اس کے لیے دائمی ہو، مسلسل ہو اور ہمیشہ رہے. انسان ہمیشہ کمال کی طرف جاتا ہے، اور کمال کی منازل کو طے کر کے کوشش یہ کرتا ہے کہ اس منزل پر پہنچے کہ جو اس کے لیے ہمیشہ کی منزل ہو. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام ہمیشہ اس خوشی کا قائل ہے، وہ خوشی اس کو مطلوب ہے جو انسان کو اس کے کمال تک پہنچائے اور ہمیشہ رہے. اور وہ خوشی ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ ہے رضایت آل محمد. کیونکہ رضایت آل محمد کا معنی یعنی نہ فقط آل محمد راضی بلکہ رسول خدا بھی راضی، اور رسول خدا راضی تو اللہ راضی، اور اللہ راضی تو دنیا بھی آپ کے پاس اور آخرت بھی آپ کے پاس، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی لیے روایت ہے ہمارے پاس کہ جس نے ہمارے مومن کو خوش کیا، جس نے ہمارے مومن کو خوش کیا، اس نے ایسا ہے کہ جیسے ہم کو خوش کیا. امام رضا کی روایت ہے یہ کہ جس نے ہم کو خوش کیا، اور جس نے ہم کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا، اور جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. ہماری ساری دنیا کی جد و جہد، ہماری محنت کس لیے؟ ہماری محنت رضایت اللہ کو حاصل کرنے کو، تقرب اللہ، قرب اللہ، اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا، رسول کی رضایت کو حاصل کرنا، آئمہ کی رضایت کو حاصل کرنا. اور آئمہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری رضایت اس میں ہے، تم ہمارے کسی بندے مومن کو خوش کرو.
اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ. بس دائمی خوشی ایک ایسی خوشی ہے جو اسلام کو مطلوب ہے، جس کی اسلام نے تاکید کی ہے. لیکن وہ حاصل کیسے ہوگی؟ حاصل وہی ہوگی جو ہمارا موضوع ہے. کیا؟ مومن کو خوش کرنا. اچھا، میں یہاں پہ مومن کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہ کہ سوچئے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف مومن کو خوش کریں، مومناؤں کو خوش نہ کریں. نہیں، ایک کثرت لفظ کے استعمال کی ایک وجہ ایک ہوتی ہے کہ کثرت لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ذیل میں خود بخود اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو میں کثرت لفظ کے استعمال کی وجہ سے مومن کہہ رہا ہوں، ورنہ اس میں مومنہ بھی شامل ہیں. ہم مومن، ہم مومنہ، دونوں کو خوش کرنا ہے. صحیح. اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے خوش کیا جاتا ہے، اس کے طریقے، اور پھر اس کے فوائد بھی بیان کروں گا کہ مومن کو خوش کرنے کے آپ کو دنیا میں کیا فوائد ملیں گے اور آخرت میں کیا فوائد ملیں گے. یہ بھی انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آ جائے گا، وہ وہاں پہ بیان کروں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.